کریں گے کارکن انسانی حقوق مہوش کیانی جو کہ چائلڈ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مہوش، ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آج لڑکیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، عالمی دن تو ہم ہر سال مناتے ہیں، دن آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن بچیوں کی حالت نہیں بدلی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر اسلام بھی لڑکیوں کو آزادی کے ساتھ جینے کی اجازت دیتا ہے، اس کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ابھی تک ہم خواتین کو، لڑکیوں کو ان کے بیسک رائٹس تک نہیں دے پا رہے؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے مدعو کرنے کے لیے اس بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جی بالکل اتنے سالوں سے ہم بات کر رہے ہیں بچیوں کے حقوق کے لیے، اور 2012 کے بعد سے یہ جو ہے دن بھی منایا جا رہا ہے۔ ہر دفعہ بس اس کا تھیم بدل جاتا ہے لیکن بچیوں کی حالت وہی رہتی ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا ریلیجن بھی جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی بات کرتا ہے، تو آبویسلی کہیں نہ کہیں تو آبویسلی چینج بھی آ رہا ہے، لیکن اتنا سگنیفیکنٹ چینج ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہہ سکیں کہ جی بالکل جو بچیاں جس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ہماری پاپولیشن کا 50% ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک اچھی حالت میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں، تو کچھ اس سے مسائل ہماری میرے خیال میں کہ ہماری پولیٹیکل ول کے بھی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اب تک بچیوں کو برتھ رجسٹریشن میں ہی نہیں انوالو کیا جا رہا۔ جب ایک بچے کے پاس اس کا شہری حقوق ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں کی شہری ہیں، تو وہ آپ مجھے بتائیں کہ کسی اور قسم کے حقوق کی کس طرح سے انٹائٹل ہو سکتی ہیں؟ وہ اپنے لیے ایجوکیشن کیسے حاصل کر سکتی ہیں جب وہ وہاں کی شہری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ID کارڈ یا شناخت نہیں ہے؟ یا وہ دیکھیں آپ ان کو پھر ڈومیسٹک لیبر میں بھی انوالو کر سکتے ہیں، ان کا کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے۔ پھر آبویسلی آپ ان کے 18 سال سے پہلے شادی بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے حقوق جب وائلیٹ ہوتے ہیں تو ایک بچی کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر، فزیکل ہیلتھ کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ یہ تمام مسائل ہیں، اور ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ایجوکیشن کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ دیکھیں نیپولین نے کیا خوب بات کہی تھی کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو تو میں تمہیں پڑھا لکھا ہوا معاشرہ دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ ایک بچی کی ایجوکیشن میں جب انویسٹ کرتے ہیں تو وہ صرف ایک بچی نہیں پڑھتی ہے، وہ پورا کا پورا خاندان، وہ پورا معاشرہ وہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک لڑکی نے، ایک بچی نے جب وہ ماں بنتی ہے تو اس پورے گھر کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے مہوش، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور ہم جو آواز اٹھا رہی ہیں کوئی آرٹ سے تو نہیں یہ ویمن رائٹس پر بات اٹھ رہی، بچیوں کی ایجوکیشن پہ بات اٹھ رہی۔ ہر سال اس دن کو مناتے ہیں، ہر سال ہزاروں طرح کی وائسز اٹھتی ہیں، پھر نہ کوئی انسیڈنس ہو جاتا ہے تو بھی آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن اس کا کچھ رزلٹ نہیں ہے، اینڈ رزلٹ نہیں ہے۔ ہمیں اگر اورینٹڈ نہیں، ایگزیکٹلی اگر آپ پن پوائنٹ کر سکیں کہ ایشو کہاں پر ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی طرف کوئی سیریس نہیں ہے؟ جی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیں آبویسلی پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں جتنے بھی وائلیشنز کے بارے میں بات کر رہی ہوں ان کے اوپر ہمیں ایسے حقوق، سب سے پہلے ان حقوق کے لیے ہمیں قوانین بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کی عمل درآمد بہت ضرورت ہے، کیونکہ امپلیمنٹیشن کو جب ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی پھر وہاں پہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم لوگ اس چیز کو بالکل جو ہے ماننے لگ جائیں گے کہ ہاں یہ جو خواتین ہیں ہماری شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں، اور ہماری جو ہے پورے ملک کی جو ہے ترقی میں اپنا جو ہے کردار ادا کر سکتی ہیں، اور ہمیں ان کے حقوق ہمیں مہیا کرنے ہیں، تو تب میرے خیال میں ہمیں چینج نظر آئے گا۔ جب تک ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر لیں گے اور ہم جو ہے اس کے لیے کام نہیں کریں گے، تب تک کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ سوری ٹو سے شاید آپ اسی طریقے سے اگلے سال بھی مجھے بلا رہے ہوں گے یا کسی اور کو بلا رہے ہوں گے، اور ہم پھر سے کسی نہ کسی مہوش، ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ جو لڑکیوں کے رائٹس کی بات کرتی بھی ہیں، جو NGOs، جو تنظیمیں ہیں، ان کے اپنے بھی ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ رائٹس کی بات کرتے کرتے کہیں وہ ان کے پرسنل رائٹس کی بات پہ آ جاتی ہے، پرسنل ایجنڈاز آ جاتے ہیں، تو وہ جو لڑکیوں کے، خواتین کے ریئل ایشوز جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، نہ تو وہ چیزیں ان کے سلوگنز میں نظر آتی ہیں، نہ وہ چیزیں پریکٹیکل ان کی چیزیں انڈر دی کارپیٹ دھکیل دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پروموٹ نہیں کرتے، جو جینوئن ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہی نہیں ہو پاتے ہیں۔ جی میں اسی کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے بہت اچھی پہلے ہی بات کی کہ بہت ساری چیزیں، تو خاص طور پہ جو اگر عورت مارچ میں بھی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے اسلام کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو ایٹ لیسٹ
ہمیں ان پازیٹیو چیزوں کو پک کر لینا چاہیے. اور میں بالکل ایسی چیزوں کو کمنٹ کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے حقوق کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے جس سے جو چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے وہ بھی جو ہے دھکیلی جائیں اور ان خواتین یہی تو مسئلہ ہے, جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہیں, اور مارچ کے نام پر عورتوں کے خواتین کے ایشوز کے نام پر ذات تفصیل کی تکمیل ہوتی ہے. بہت شکریہ مہوش آپ کا. ناظرین ہمیں ایک بریک